بیٹیاں, حضرت سیدہ زینب, حضرت سیدہ رقیہ, حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. یہ حضور کی 4 بیٹیاں. شیعہ حضرات سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی اور بیٹی ہوتی, سرکار اس بیٹی کو بھی اپنی چادر میں لیتے. حضور کا صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو چادر میں لینا اس بات کا اعلان ہے کہ حضور کی 4 نہیں, معاذ حضور کی 1 بیٹی ہے سیدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ. ضیاء قرآن شریف میں اس کا بڑا ہی سادہ سے لفظوں میں عمدہ جواب دیتے ہیں. بعض حضرات ایک سوال کا جواب دینے کے لیے وہ صفوں کے صفحے خرچ کر دیتے ہیں, 100 صفحے لکھ ڈالتے ہیں, لیکن اینڈ جب آتا ہے نتیجہ نہیں نظر آتا کہ پتہ نہیں 100 صفحوں میں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ کمال ہے میرے ضیاء الامت کا, لوگ 100 صفحے لکھ ڈالتے ہیں, نتیجہ نہیں ملتا. ضیاء الامت ایک جملہ لکھتے ہیں, مسئلہ حل فرما دیتے ہیں. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. یہ حضور ضیاء الامت کا فیض ہے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. ہمیں کون پوچھتا تھا؟ یہ ضیاء الامت کا فیض ہے کہ کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ رکھ دیا. تو اس لیے محبت سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. تو جو ہے نا ذرا میرے سید حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور کی 1 بیٹی کا وصال 2 ہجری میں ہوا, حضور کی 1 بیٹی کا وصال 8 ہجری میں ہوا, حضور کی 1 بیٹی کا وصال 9 ہجری میں ہوا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ 10 ہجری کا ہے جب حضور کی 3 بیٹیوں کا وصال ہو چکا تھا. ایک سیدہ فاطمہ الزہرا باقی بچی تھی. اگر وہ 3 ہوتی حضور ان کو بھی چادر میں لیتے کیونکہ ان کا وصال ہو چکا تھا. نبی پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو, حسن و حسین کو, علی کو چادر میں لے کے بتا دیا ہر انسان کا شجرہ باپ سے چلتا ہے, میرے پھولوں کا شجرہ ماں فاطمہ الزہرا سے چلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو اب حضرات یہ مسئلہ بھی ذرا سوچ لینا. جس طرح حضور کی اہل بیت نسب میں یہ ایمان شرط ہے, آگے بھی حضور کی جتنی فاطمی اولاد ہے ان میں ایمان شرط ہے. ان میں ایمان, ذرا مل کے بولنا, ان میں ایمان شرط ہے. جو مسلمان نہیں ہوگا وہ حضور کی آل میں سے نہیں رہے گا. آپ کہیں گے کوئی دلیل دو. میں پوچھتا ہوں دلیل کہاں سے لینا چاہتے ہو؟ نبی کی حدیث سے نہیں, او اللہ کے قرآن سے دلیل دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا. اللہ کہتا ہے نوح لیسا بعلیک, اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, وہ تیری آل, وہ تیری آل. تو اگر نبی کا بیٹا نبی کی بات نہ ہی مانتا, وہ نبی کی آل سے نکل جاتا ہے, تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, آپ کی آل میں سے اگر کوئی بندہ ان کی بات نہیں مانتا وہ بھی ان کی اولاد سے خارج ہے. اس لیے سادات بھی وہ قابل اعتبار ہیں جو سنی ہیں. یہ یاد رکھو, سنی ہونا ضروری ہے. رافضی ہو شیعہ ہو وہ حضور کی آل سے نکل جاتا ہے. حضور کی آل کا پٹا اسی کی گردن میں غلامی کا ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پہ ہوگا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. اس سید کا احترام کرو جو سید سچا سنی ہو. حضرات گرامی اس کے علاوہ احترام کے قابل باقی نہیں ہے. احترام کے قابل وہ ہے جس کی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے, جس کے دل میں محبت صحابہ بھی موجود ہے, محبت اہل بیت بھی موجود ہے. ایک گروہ نے صحابہ کا دامن پکڑ کے آل کا دامن چھوڑ دیا, ایک گروہ نے آل کا دامن پکڑ کے صحابہ کا دامن چھوڑ دیا. اللہ نے سنیوں پہ کرم کیا, رب نے ہمیں دامن صحابہ بھی عطا کیا ہے, دامن اہل بیت بھی عطا کیا ہے. تو حضرات اس لیے عرض کرا تھا. اب حضرات ان 4 کو سرکار نے چادر میں لیا, اور ان 4 کے بارے میں حضرات گرامی شیر خدا علی المرتضیٰ شیر خدا, علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, میرا علی اس کا, ذرا مل کے بولنا, میرا علی اس کا دروازہ ہے. اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں, دروازہ کیوں؟ یہاں بعض حضرات آگے بھی بیان کرتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکرن سقفھا عمرن جدارھا. یہ یاد رکھنا, یہ حدیث جہاں تک ہی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, آگے جو ہے وہ بالکل موضوع ہے, من گھڑت ہے, کسی حدیث کی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے. صرف حدیث اتنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, نہ کوئی دیواروں کا ذکر ہے, نہ کوئی چھت کا ذکر ہے, نہ کوئی سین کا ذکر ہے. حدیث صرف اتنی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. لیکن حضرات میں صرف اتنا مسئلہ کر دوں, یہ دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ میرے آقا علم کا شہر ہے نا, حضور نے فرمایا میرا علی اس کا دروازہ, میرا علی اس کا, میرا علی اس کا دروازہ. اب حضرات گرامی صرف اتنا عرض کروں, یہ دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے؟
آپ جائیں کسی دکان میں، بہت بڑی دکان ہو، اس دکان کے بعد دروازہ لگا ہو، اس دکان میں آپ پوچھیں بھائی یہ دروازہ کیوں لگایا؟ وہ بندہ کہے گا میری دکان کے اندر ہیرے پڑے ہیں، جواہرات پڑے ہیں، موتی پڑے ہیں، توجہ ہے نا، تو میں نے ان ہیروں کی حفاظت کے لیے دروازہ لگایا، توجہ ہے نا ذرا، ہیروں کی حفاظت کے لیے دروازہ لگایا۔ اس دکان میں بڑے جواہرات ہیں، بڑے ہیرے ہیں۔ اب حضرات توجہ فرمانا، آقا نے فرمایا مدینۃ العلم والی جنبابوا، کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اس شہر میں بڑے موتی ہیں، بڑے ہیرے ہیں، صداقت کا موتی صدیق اکبر، عدالت کا موتی فاروق اعظم، حیا کا موتی عثمان غنی، عشق کا موتی بلال۔ اے علی میں نے ان موتیوں کی حفاظت کے لیے تیرا دروازہ لگا دیا، جرت کا دروازہ علی تیرا لگایا۔ اور آج ایسے بھی بدبخت ہے اور حضرات کہتے ہیں علی کو، جب ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا، اعتراض کرتے ہیں بھائی تم نے تو شرک کر ڈالا۔ کیوں شرک ہوا؟ کہ اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا۔ یاد رکھنا علی مشکل کشا ہے، علی کو مشکل کشا کا لقب ہم نے نہیں دیا، علی کو مشکل کشا کا لقب خود محبوب دو عالم نے دیا ہے۔ اور علی کو مشکل کشا صرف ہم نہیں کہتے، علی کو مشکل کشا تو میرے نبی کا عمر بھی کہتا ہے، توجہ ہے نا ذرا۔ لیکن میں صرف اتنا ذرا محبت کی عرض کروں خصوصاً طالب علم حضرات کے لیے کہ علی مشکل کشا کہیں تو شرک، کیوں؟ اللہ بھی مشکل کشا، علی بھی مشکل کشا۔ قرآن اٹھا لو، حدیث اٹھا لو، لفظ مشکل کشا صراحتاً اللہ کے لیے قرآن میں آیا ہو یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن آؤ یہ تو علی کا لقب ہے نا مشکل کشا۔ میرے علی کا نام کیا ہے؟ حیدر کا نام کیا ہے؟ علی۔ حیدر کا نام کیا ہے؟ حضور کی آل کی محبت میں بولو ذرا، حیدر کا نام کیا ہے؟ اب یہ علی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے پاس ہے، کہا چچی میرے بھائی کا نام کیا رکھا؟ کہا ہم نے اس کا نام حیدر رکھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حیدر نہیں، اس کا نام علی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ اب علی کو یہ علی کا نام میرے نبی نے دیا، اب نبی نے کہا میرا بھائی علی ہے۔ اب ذرا قرآن سننا، اللہ سے پوچھتے مولا کون علی ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو العلی العظیم هو العلی الکبیر، فرمایا اللہ عظیم بھی ہے، اللہ کبیر بھی ہے، اللہ علی بھی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے میں علی، نبی کہتے ہیں میرا بھائی علی۔ شرک ہوتا تو یہاں ہوتا نا، وہ تو لقب ہے، یہ نام ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے علی، اور میرے علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذاتی نام ہے علی، وہ بھی علی۔ نبی فرمائے میرا بھائی علی، اللہ کہے میں علی، تو اب کیا مطلب؟ شرک ہونا تھا تو یہاں ہوتا۔ اگر میں اسی بارے میں قرآن سے عرض کرتا چلا جاؤں تو کم از کم 100 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ اللہ نے اپنے لیے بھی وہی بولا، میرے نبی کے لیے بھی وہی بولا، اپنے لیے وہی بولا، مومنوں کے لیے وہی بولا۔ اپنے بارے میں وہ رب کہتا ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ وہ ہے جو لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، رب کہتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے کملی والے لوگوں کو تاریکی سے میں نکالتا ہوں، نور کی طرف میں لے کے جاتا ہوں۔ اے کملی والے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی جانب تو بھی لے جاتا ہے۔ اب وہی قرآن ہے، قرآن میں رب کہتا ہے نور کی طرف میں